بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو آخر وہی کرنا پڑا جو آئین نے اسے کہا۔ اب سیاسی جماعتیں جو سالہ سال سے اکٹھے نہیں بیٹھ رہی تھی، اب وہ اکٹھے بھی بیٹھ گئی ہیں اور مذاکرات بھی کریں گی، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ الیکشن کب ہوں گے۔ چیف الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن 14 مئی سے جو ہے نا وہ آگے نہیں جائیں گے، وہ کنفرم ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی سبکی ہوئی ہے وہ وزارت دفاع کی ہوئی ہے، جو درخواست لے کر پہنچ گئی جی الیکشن آپ نہ کروائیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مذاق ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ان کو عقل آ جانی چاہیے کہ ہر کوئی غلام نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بھی ایک سیاست کا حصہ ہے، صاحب ظاہر سیاستدانوں نے مجبور کیا ہوگا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں۔ کارگل کا واقعہ ہو، جنگیں ہوں، وہ کبھی کہتے ہیں سیاستدانوں کی غلطی کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جناب اداروں کی غلطی ہے۔ بہرحال یہ کوئی حل نہیں ہے مسائل کا، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار لوگ روزانہ ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جناب شرح منافع بڑھ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، لیکن مہنگائی نے جو ہے وہ تو بالکل ہی عوام کا انہوں نے خون چوس لیا ہے۔ لوگوں کا زندگی اور زندہ رہنا اور مرنا جو ہے وہ تقریباً برابر ہو چکا ہے، یعنی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپروچیبل ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیلریز یا ذرائع انکم میں کوئی اضافہ نہیں کیا، انہوں نے صرف جیبیں خالی کی عوام کی اور اپنی عیاشیاں اسی طرح کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، چیئرمین نائب انہوں نے رکھا 18-19 لاکھ روپے اس کی تنخواہ، ٹکے کا کام نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار لیٹر پیٹرول، بجلی فری، یہ عیاشی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ صرف چیئرمین نائب کی تو چلو سامنے آ گئی، یہ ہمارے سول و عسکری سب کی عیاشی ہیں اسی طرح کی، ان کی تنخواہیں دیکھیں۔ اب اس دن قادر پٹیل رو پڑا پارلیمنٹ میں، جناب مفتی عبدالشکور جو ہے ان کو قتل کیا گیا، یہ حادثہ ہوا ٹریفک کا، یہ تو انشاءاللہ نہیں پتہ لگے گا، اس ملک میں کبھی سچ سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جناب بڑا جذباتی ہوئے بازو چڑھا کے پٹیل صاحب جوش میں آ گئے، ہم نے کہا چلے بھی کوئی مرد کا بچہ بولا، ساتھ ہی دوسرے دن جناب وہ معافی بھی مانگنے لگ گیا، کہنے لگے قومی اسمبلی میں کہنے لگے کہ جناب میں تھا، شازیہ مری تھی اور ساتھ پتہ نہیں ایک اور MNA تھا، ہمیں دھکے پڑے ایئرپورٹ پر، ہٹو 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 ہٹو، یعنی کہ MNA ہیں، منسٹر ہیں، ہماری یہ حالت ہے۔ اور پتہ چلا جناب ASF کا DG آ رہا ہے، آگے 5-6 گاڑیاں یہ وہ، اور بھائی اپنی داڑھی تم لوگوں نے خود دی ہوئی ہے نا دوسروں کے ہاتھ میں، پھر آپ لوگوں کو دھکے ہی پڑنے ہیں نا۔ پارلیمنٹ دنیا کی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ملک کی دیکھ لیں آپ، ان کے پارلیمنٹ کے MNAs یا ان کی کیا عزت ہوتی ہے، اور آپ لوگ اپنی خود عزت نہیں کروا سکتے، چند ٹکوں کی خاطر یا ایک آدھ وزارت کی خاطر آپ لوگ اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا، آپ لوگوں کو دھکے ہی پڑیں گے نا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو سچی باتیں ہیں جو کرنی چاہیے۔ ایوان میں تو کھڑے ہو گئے آپ نے کر دی، ساتھ ہی دوسرے دن آپ کو جب لطر پڑے تو آپ نے جی میں تو کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا یہ قربانیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ پہلے نہیں آپ کو پتہ تھا یہ قربانیاں دیتے ہیں؟ جب آپ کو چتر مارے گئے تو آپ جناب فوراً آپ کو یاد آ گیا کہ یار میں تو بہک گیا تھا، اور یہ یعنی کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے میرا خیال ہے۔ دوسری جانب آپ آئیں آزاد کشمیر میں کیا ڈرامہ ہوا ہے، شرم آنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو۔ اور جناب وہ پہلے سیٹ خرید کر بنا وہ تنویر الیاس، جناب اس کے اسٹائل دیکھیں آپ، اقتدار ان کو ملے صحیح، ان کے ذات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو نکالا جناب، اس کے جناب کوئی چودھری صاحب آ گئے، اب چودھری بھی ایسے ہی آ رہے ہیں نا کہ جی مجھے تو PTM نے بنایا، ٹکٹ کس کا؟ PTI کا۔ کہتے نہیں جی میں تو آزاد تھا، آزاد تھے پھر PTI میں تو گئے نا، PTI کا حصہ بنے، اتحادی بنے، جو بھی ہوئے، جیسے آپ کو 4 پیسے اور ملے یا آپ کا ضمیر جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکا، ایمانداری جو ہے نا وہ آپ کے اندر تھی نہیں، تو آپ فوراً وزیر اعظم بن گئے۔ وہاں کا وزیر اعظم تو خیر ایک میجر کے فون پر بھی لیٹا پڑا ہوتا ہے، اس کے بیچارے کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ یعنی کہ بات یہ ہوتی ہے کہ سیاسی جو ہے نا آپ کا قد کاٹ کتنا ہے، سیاسی بلوغت کتنی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کشمیر میں ہو، ایک ہی حال ہے، ان کا کوئی ضمیر شمیر ہے نہیں۔ یہی حالت ہے کہ آج ان کو جناب سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں
اگر یہ انسانوں والے کام کرتے تھے سپریم کورٹ کو مداخلت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکچر دیتے ہیں پارلیمنٹ بالا تر ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، تو سپریم ہے تو پارلیمنٹ کی عزت بھی کروائیں نا. عزت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو جناب دھکے پڑتے ہیں ایئرپورٹ پر، آپ منسٹر ہیں، پھر آپ روتے ہیں، پھر جب روتے ہیں تو پھر وہ رونے والوں کو اور مارتے ہیں، پھر آپ اور روتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں فوراً. اسٹینڈ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ میرٹ پر ہیں اور پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر ثابت کریں کہ واقعی سپریم ہے. بہرحال یہ تو ہر عوام کی آواز ہے، یہ کوئی اس کی آواز نہیں، میری آواز نہیں، ہر عوام کی آواز ہے. لیکن عوام کی آواز کو ہمیشہ دبایا گیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے الیکشن کا، اس میں کیا ہوگا. آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا. میں پچھلے 2-3 ویلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں، آخر نون لیگ کے ووٹر تو ہیں نا، پیپلز پارٹی سندھ میں جیتی ہے اس کے ووٹر تو ہیں نا، اسی طرح پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے اپنے ووٹ ہیں. کیا ان کے ووٹر جو ہے وہ سارے چھوڑ گئے ان کو؟ اگر وہ واقعی چھوڑ گئے ہیں تو پھر وہ ان سے کم از کم جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہے، اس کا مطلب پی ٹی آئی نے مات دے دیا آپ لوگوں کو. آپ ڈر رہے ہیں. اگر آپ کے اپنے ووٹر ہیں اور ووٹر قائم ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا کہا جاتا ہے نظریاتی ووٹ ہے، نون لیگ کا بھی یہی کہا جاتا ہے نظریاتی ووٹ ہے. اگر آپ کے ووٹ ہیں تو آپ تو پھر ڈنکے کی چوٹ پر جائیں الیکشن میں. ایک آدھ سیٹ ہی ہاریں گے نا، یا 50-50 ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو مقابلہ ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کو بالکل ہی فارغ کر دیا جائے گا. اب یہی حال ہے کہ انتخاب میں جائیں اور انتخاب کروانے پڑیں گے. وزارت دفاع کی جو بےزتی ہوئی ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی اور کوئی حرکت نہ کرے. الیکشن اس کا کام ہی نہیں ہے، سیاستدانوں کو کرانے دیں. سپریم کورٹ کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں، وہ تو کہہ رہا بھی آئین پر عمل کریں، آئین پر عمل کریں، آپ کی بھی عزت بچے گی. اور دوسرا جو ہے پٹیل صاحب اور دوسرے جو منسٹر جذباتی ہوتے ہیں اسمبلیوں میں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اگر جو بات ایوان کے اندر کرتے ہیں تو اس کا مظاہرہ بار بھی کریں، تب جا کے ان کی عزت بنے گی. ہر 2 دن بعد کسی کے کہنے پہ آپ لوگ جناب تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے، کسی کے کہنے پر جناب آپ حکومتیں گرائیں گے. اب کشمیر میں کیا کیا ہے زرداری صاحب یا نون لیگ نے؟ کیا کیا ہے؟ فاؤل پلے نہیں کیا، یہی عمران خان کرتا رہا ہے. پھر رونا کس بات کا؟ پھر سپریم کورٹ آپ کو رگڑا صحیح لگا رہی ہے، اور وہ تو صرف یہی کہہ رہی ہے کہ آپ آئین کے مطابق کام کریں. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس پر جو ہے نا غور کریں بیٹھ کر. ابھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں. مجھے تو نہیں لگتا یہ منڈیر کسی طرح چڑھے، اور سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو اڑانا ہی پڑے گا، پھر جا کے ان طبیعت صاف ہوگی، کیونکہ یہ پیار کی زبان کوئی بھی نہیں سمجھ رہا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.